अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट मरियम मुसद्दिक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम तालीम स्पेशल। अल्लाह के बाबरकत नाम से प्रोग्राम का आगाज करते हैं, इस दुआ और उम्मीद के साथ कि आप जहां कहीं होंगे बहुत खुश होंगे, जिंदगी बेहद चैन, अमन और सुकून से गुजर रही होगी। नाज़रीन, जिंदगी में, घरों में और अपने दफ्तरों में काम करते हुए कई बार ऐसे मौके आते हैं जिसमें हमें किसी का कोई अमल बुरा लग जाता है, किसी का कोई एक्शन, किसी का बोला हुआ कोई जुमला, कोई बात हमें इरिटेट कर जाती है। तो उस जब हमें इस तरह कोई बात इरिटेट करे तो उस मौके के ऊपर मेरा रद्द अमल और मेरा रिएक्शन क्या होना चाहिए? आया मुझे फौरन जवाबी कार्रवाई कर देनी चाहिए? आया मुझे थोड़ा सा थम के सोचना चाहिए कि मुझे कैलकुलेटेड रिएक्शन देना है, या देना भी है या नहीं देना? तो मौजू आज का इतना कोई खुशगवार नहीं है, लेकिन इसको सीखने और समझने की कोशिश करते हैं कि जब मेरे मजहब के ऊपर कोई बात करे, जब मेरी जात के ऊपर कोई बात करे, जब मेरे लीडर के ऊपर कोई बात करे, या कोई ऐसी बात हो जाए जो मुझे अच्छी ना लग रही हो बज़ाहिर, तो मेरा रिएक्शन क्या होना चाहिए? यानी किसी के नाखुशगवार एक्शन के तौर के ऊपर मुझे क्या करना चाहिए, मेरा क्या रिएक्शन होना चाहिए? तो आइए मिलके सीखते हैं कि हमें रिएक्शन किस तरह से देने चाहिए। कैलकुलेटेड होने चाहिए, एजुकेटेड होने चाहिए, नॉन एजुकेटेड होने चाहिए, या वाकई हमें किसी का गिरबान पकड़ लेना चाहिए, किसी को नुकसान पहुंचा देना चाहिए? तो इस मामले पे बात करने के लिए और इस चीज को सीखने के लिए आज हमने दावत दी है जनाब रफीक अलवी साहब को। ये पेशे के लिहाज से एडवोकेट हैं और माहिर तालीम है। इनके साथ तशरीफ रखते हैं साजिद रज़ाक साहब। ये माहिर नफ्सियात हैं और इंसानी ज़हन के तानो मानो को बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं। तो गुफ्तगू आगाज करते हैं रफीक अलवी साहब से। सर, मैं दोबारा वही जुमला दोहराऊंगी कि अगर कोई मेरी जात पे बात करे, कोई मेरे मजहब से बात करे, कोई मेरे पेरेंट्स पे बात करे, कोई मुझे अब्यूज करे, या अभी जो हालिया वाकयात हुए हैं अगर कोई हमारे लीडर के ऊपर कोई कार्रवाई करे, तो क्या रिएक्शन होना चाहिए हमारा? किसी का नुकसान कर देना चाहिए? जवाबी कार्रवाई वैसे ही करनी चाहिए, मार दो, काट दो, जला दो? तो क्या मेरा रद्द अमल क्या हो? मुझे जरा एज ए ले मैन ये बताएं कि मैं बिल्कुल ना वाकिफ हूं कि मुझे आगे क्या करना है, तो क्या रिएक्शन दूं मैं? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सबसे पहले आपका शुक्रिया, आपने इस सेंसिटिव मौजू पे बात करने के लिए बुलाया जिसकी बड़ी ही ज़रूरत है पूरे मुआशरे के अंदर। और हम हर आने वाले दिन के साथ एक लफ्ज़ बड़ा कॉमन सुनते आए हैं कि मुल्क नाजुक दौर से गुजर रहा है, हम नाजुक दौर से गुजर रहे हैं। इनफैक्ट हर आने वाले वक्त के साथ ज़िंदगी के चैलेंजेस इंक्रीज़ होते जाते हैं। हम चैलेंजेस को प्रॉपरली रिस्पॉन्ड करने की बजाय हम उसको लफ्ज़ दे देते हैं कि नाजुक हालात आ गए। हालात हमेशा ऐसे ही रहते हैं, लोग इसी हालात से गुजर के आगे जाते हैं। जो बात है रिएक्शन की, उसके लिए तो अब नए सब्जेक्ट्स आ गए हैं, दुनिया ने रिसर्च की हुई है सारी, इमोशनल इंटेलिजेंस आ गई है सारी, कि आपने डिफरेंट सिचुएशन में किस तरीके से अपना जो रेस्पॉन्स है, अपना रिएक्शन है या अपना बिहेवियर है, उसको किस तरीके से कंट्रोल करना और किस तरीके से उसको दूसरे पर्सन को रिस्पॉन्स करना। समटाइम्स ये इनफैक्ट घरों पर सिखाने की बात है। बचपन से माँ बाप के सामने बच्चा जब ग्रो कर रहा होता है तो उसकी एक तरबियत हो रही है, उसकी एक जिबिलत डेवलप हो रही है, तो उसी वक्त उसको उसकी जहनीत को देख के उसको चीज़ें सिखाने की ज़रूरत होती है। और बाज़ बच्चे नेचुरली बड़े सॉफ्ट होते हैं, बाज़ बच्चे नेचुरली बड़े फास्ट रिस्पॉन्सिव होते हैं, रिएक्टिव होते हैं, तो उसको उसी तरीके से उनको जो है वो समझाने की ज़रूरत होती है। जो बात है रिएक्शन की, ज़रूरी नहीं कि हर बात पे रिएक्शन दिया जाए। यही तो बात सीखनी है कि किस चीज़ पर रिएक्शन देना है और किस चीज़ पर रिएक्शन ना देना ही आपका सबसे अच्छा रिएक्शन होता है। ये सीखने की बेस्ट जरूरत है आंसर होता है कि आप रिएक्शन ना दें। वो समटाइम्स आपके बोलने से, आपके कोई एक्ट करने से ज़्यादा आपकी जो साइलेंस है वो ज़्यादा बड़ा जवाब होता है। ये चीज़ें सीखने की ज़रूरत है, ये घरों में भी सीखने की ज़रूरत है। उसके बाद लेकिन सर, एजुकेशनल हमारे घरों में तो इंस्टीट्यूट्स में बेशतर का माहौल अगर आप देखें तो सियासी वॉरफेयर जो है वो घरों में भी पार्टीबाजी हुई होती है, लोग एक दूसरे को अब्यूज कर रहे होते हैं, वालिदैन जो हैं वो खुद कैलकुलेटेड रिस्पॉन्स देना नहीं जानते, तो किस तरह बच्चे की सब कॉन्शियस ट्रेनिंग होगी? अच्छा, ये जो है ना, ये इनफैक्ट ट्राइका होती है ना, पेरेंट्स, टीचर्स एंड स्टूडेंट, ये तीन होते हैं और ये सारी उम्र चलती रहती है।
ضروری نہیں کہ یہ اسکول یا کالج کے اندر ہی چلے گا. پیرنٹس آپ کے جب تک آپ کے ساتھ ہیں کچھ نہ کچھ آپ کو سکھاتے رہیں گے, آپ کچھ نہ کچھ سیکھتے رہیں گے. اسکول کالج سے اگر آپ نکل کر آ گئے ہیں تو آپ نے بہت سارے لوگوں کو سنا ہوگا کہ پروفیشنل لائف میں ہی از مائی مینٹور, تو وہ سیکھنے اور سکھانے کا عمل ساری عمر چلتا رہتا ہے. باقی گھروں کے جو حالات ہیں, گھروں کے حالات سب کے ڈیفرنٹ ہوتے ہیں, لیکن دیکھنے کی بات یہ ہے کہ جن فیملیز کے بچے گرو کرتے ہیں, جن فیملیز کے بچے ایک نام بناتے ہیں, دیکھنے کی ضرورت یہ ہے کہ ان فیملیز کا کلچر کیا ہے, بیہیویئر کیا ہے, اس سے دوسرے لوگوں کو سیکھنے کی ضرورت ہے. اب جو پیرنٹس ہیں وہ اگر گھر میں حالات اس طرح کے رکھتے ہیں, اب تو آپ کی وہ جو سائیکولوجی ہے اس نے بتا دیا کہ اگر آپ کے پیرنٹس اچھے حالات نہیں رکھتے تو اس کا اثر آپ کے بچوں کی جذباتی جو زندگی ہے اس کے اوپر بہت زیادہ ہوتا ہے. بچہ ایک ڈیفنکٹو پروڈکٹ بن جائے گا. بالکل ایسا ہی ہوتا ہے. اب جو اصل بات ہے, آپ نے ریئیکشن کی بات کی, تو اس میں ایک بڑی بیسک بات ہے. ہمارے کچھ لوگ جو ہیں اس کو لے جاتے ہیں پھر اسی طرف کہ یہ ہر چیز کو گھما کے اسلام کی طرف لے جاتے ہیں. بھئی اسلام ہمارا دستور ہے, ہمارا کانسٹیٹیوشن ہے. آج کانسٹیٹیوشن کی لڑائی ہو رہی ہے ہمارے ملک کے اندر, تو ہماری زندگی کا ایک کانسٹیٹیوشن جو ہے جس کے مطابق ہم نے زندگی گزارنی ہے, اس کو پڑھنے کی اور سیکھنے کی ضرورت ہے. اس کے اندر ہر چیز کا سولوشن ہے, صرف باتوں کی حد تک نہیں ہے یہ کوڈ آف لائف, یہ پریکٹیکل کوڈ آف لائف ہے. اس میں بیسک کوشچن, میں آپ کے اسی کوشچن کی طرف آ رہا ہوں. اگر کوئی مجھے ابیوز کر دیتا ہے, کوئی میرے کام میں نقص نکالتا ہے, میرا ریئیکشن کیا ہونا چاہیے؟ میں آپ کسی کی بدتمیزی کا میں کیا جواب میں اسی طرف آ رہا ہوں. قرآن پاک میں ہے وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. اب آپ نے دیکھنا وہ یہ ہے کہ عباد الرحمن وہ ہیں جو زمین پر عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں, اور جب ان کے ساتھ جاہل لوگ مخاطب ہوتے ہیں تو وہ سلام کہہ کے گزر جاتے ہیں, وہ ان کے ساتھ الجھ نہیں جاتے جاہلوں کے ساتھ. اب آپ نے جو بات کیا کہ آپ کا ریئیکشن کیا ہونا چاہیے, آپ نے سب سے پہلے تو وہ بات دیکھنی ہے, پرکھنی ہے کہ جس کسی نے آپ کے اوپر ایسے جملہ بازی کی ہے, ایسے کمنٹس پاس کیے ہیں, اس کا مقصد کیا ہے یہ بات کرنے کا. ٹھیک ہو گیا, اس کی کوئی مقصدیت ہے تو آپ اس کے جواب میں جائیں, اگر مقصدیت نہیں ہے خاموشی سے گزر جائیں. اچھا ساجد صاحب, میرا آپ سے بھی یہی سوال میں دہراؤں گی کہ انسانی نفسیات جو ہے اس کو وہ کیا کہتی ہے ریئیکشن کے معاملے میں, کہ کیا مجھے ٹرینڈ کیا جائے رد عمل دینے کے لیے اور کیلکولیٹڈ رسپانس کے لیے؟ تو نفسیات اس میں انسان کی کس طرح سے مدد کرتی ہے؟ دیکھیں, انسان کی فطرت جو اللہ تعالیٰ نے بنا کے بھیجی ہے کہ اگر آپ کو ایک بندہ برے لہجے میں مخاطب کرتا ہے تو انسان کی فطرت ہے کہ وہ اس کا بھی دل کرتا ہے کہ وہ بھی اسی لیول کے بلکہ اس سے بھی بڑے برے لہجے میں اس سے بات کرے. اچھا دیکھیے, آپ سارا کچھ تعلیم, آپ کی تربیت دھری کی دھری رہ جاتی ہے جب انسانی نفسیات کی بات آتی ہے, جو جبلت جو انسٹنٹ اللہ تعالیٰ نے بنا کے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے. بالکل ٹھیک. یہ پاسبل نہیں ہے کہ ایک بندہ آپ کو برا بھلا کہہ رہا ہو اور آپ آگے سے اس کو بڑے پیار سے تحمل سے اس کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہوں کہ آپ پلیز مجھ سے تمیز کے ساتھ بات کریں, تحمل کے ساتھ بات کریں. یہ پاسبل نہیں ہوتا. یہ ہیومن نیچر ہے. وہ آپ کہیں بھی ہوں, وہ آپ امریکہ میں ہوں, وہ آپ آسٹریلیا میں ہوں, یہ نہیں کہ ہم پاکستانی ہیں تو ہم اپنی قوم کو برا بھلا کہنا شروع کر دیں کہ ہم برے ہیں, ہم اچھے نہیں ہیں. اور دیکھو, سب سے بڑی بات ہے جب انسان کو یہ لگتا ہے کہ اس کو جسٹس نہیں ملے گا, انصاف نہیں ملے گا, اس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, تو ہر انسان کوشش کرتا ہے کہ وہ ہاتھ پاؤں چلا کے اپنا حق شاید اس کو مل جائے. اس کو نہ ملے تو شاید اس کی اگلی نسلوں کو مل جائے. انسان پھر رد عمل میں وہ ان حدود کو پار کر جاتا ہے جو معاشرے نے ایک بنائی ہوتی ہیں. ان حدود کو پار کرنے سے یہ ہوتا ہے کہ پھر پرابلم شروع ہو جاتے ہیں معاشرے میں. پھر جو سکون وغیرہ جو ہوتا ہے یا امن کی کیفیت ہوتی ہے وہ ٹوٹنا شروع ہو جاتی ہے, جو اس طرح اس وقت ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے. تو اس میں لمبی چوڑی ٹریننگ کی تو ضرورت نہیں ہے. ٹریننگ تو نیچرلی ہر پیرنٹس چاہتے ہیں کہ اس کے بچے اچھے انسان بنے. ہر ٹیچر بھی یہی چاہتا ہے کہ اس کے جو شاگرد حضرات ہیں وہ اچھے ہیومن بینگ بنے, اچھے انسان بنے, معاشرے کے اچھے فرد بنے.
تو دیکھیے اس میں رد عمل دینے سے پہلے آپ یہ سوچ لیں کم از کم کہ اس رد عمل دینے کے بعد آپ کہاں کھڑے ہوں گے. آیا کہ آپ اس کو جسٹیفائی کر سکتے ہیں اس رد عمل کو, یا اس کے کانسیکوینسز کو بھگتنے کے لیے تیار ہیں. جیسے دیکھیں اس وقت جن لوگوں نے پاکستان کے کہہ لیں کہ اسے کیا کہنا چاہیے کہ اہم جگہوں کو آگ لگائی, ان کو لوٹا, ان کو چاہیے تھا کہ کچھ لمحوں کے لیے سوچ لیتے کہ کل کو ہم اس کی کیا جسٹیفیکیشن دیں گے. سر ایگزیکٹلی یہی میرا پوائنٹ ہے کہ جب آپ کے جذبات کے اوپر بات آتی ہے تو کیوں انسان اتنا وائلیٹ ہو جاتا ہے کہ وہ یہ نہیں دیکھتا کہ میں اس محبت میں اور اس نفرت میں دوسرے کا نقصان کر رہا ہوں. اس کو کیسے چینلائز کیا جائے اس اینگر کو؟ اچھا دیکھیں اس میں ہونا بھی یہ چاہیے بطور معاشرہ کہ جن لوگوں نے جو کچھ بھی کیا ہے وہ خواہ کوئی بھی ہیں, ان کو چلیں پہلے نہیں آج سے ہی جسٹس شروع ہو جائے, ان کو سزا دی جائے, قرار واقعی سزا دی جائے, تاکہ معاشرے میں لوگوں کو پتہ چل جائے کہ بھئی اگر ہم یہ برائی کریں گے, کوئی بھی برائی اور کچھ بھی گڑبڑ کریں گے تو اس کی سزا ملنی ہے, پنشمنٹ ملنی ہے ہمیں. پھر کیا ہوگا معاشرے میں نیکسٹ جب ایسا ایونٹ آئے گا تو لوگ سوچیں گے ایک لمحے کے لیے کہ بھئی آج سے کچھ عرصہ پہلے لوگوں نے یہ حرکت کی تھی, ان کو یہ پنشمنٹ ملی تھی, تو لوگ رک جائیں گے. پھر تربیت ہر وقت تربیت نہیں ہمیں چاہیے ہوتی, ہمیں پنشمنٹ نظر آنی چاہیے. ہمارے معاشرے میں سے پنشمنٹ کا ابھی تک کوئی یعنی پنشمنٹ کے تھرو لوگوں کو رد عمل, لوگوں کا جو اینگر ہے اور ریئیکشنز ہیں, پولیٹیکل ریئیکشنز, ان کو چینلائز کیا جائے, ان کو شٹ اپ کال دی جائے. جی بالکل بالکل. یہ دیکھیں اب تربیت, دیکھیں میرا جو خیال ہے پاکستان کو بنے ماشاءاللہ 75 ایئرز ہو گئے ہیں, 75 سال کا ایک انسان ہے یا 75 سال کا معاشرہ ہے. اب ہم بنیادی باتیں کرنے میں ہمیں ٹائم ضائع نہیں کرنا چاہیے. رول آف لا چاہیے ہمیں, جس قسم کا رول یعنی کہ کل تک تھا, آج ہے 18 مئی یا 17 مئی تک تھا, سوری ٹو سے وہ رول آف لا نہیں ہے, وہ کچھ اور ہی ہے. ٹھیک ہے نا. جس بندے کے پاس پیسہ ہے, طاقت ہے, ریلیشنز ہے, رول آف لا اس کے لیے بالکل ریلیکس ہو جاتا ہے. جو بندہ غریب ہے, جس کے ریلیشنز نہیں ہے, موب کس طرح بنتے ہیں, لوگوں کو لگتا ہے کہ یار اس بندے کے پیچھے لگ جائیں گے, یہ ہمیں بچا لے گا, قانون ہمیں بچائے گا, یہ بندہ ہمیں بچا لے گا, یہ لیڈر ہمیں بچا لے گا. اندھی تکلیف بھی تو اس کے اندر ایک فیکٹر فال کرتا ہے نا, کہ ہم اندھی تکلیف کرنے والے لوگ ہیں. دیکھیں اس چیز کو بھی رول آف لا سے مولڈ کیا جا سکتا ہے, بدلا جا سکتا ہے. ہماری وکلا برادری کو چاہیے, ہمارے جسٹس کا جو نظام چلانے والے لوگ ہیں ان کو چاہیے ہمت دکھائیں, رول آف لا ہو, سزائیں ملیں, پنشمنٹس ملیں, لوگوں کو جرمانے ہوں, لوگوں کو سمبولک ہی, خدا کے لیے سمبولکلی انہیں جیلوں میں بھیج دیا جائے 2 دن کے لیے, ہفتے کے لیے, کچھ تو کریں. ہمارا تو جوڈیشل سسٹم فارغ ہو چکا ہے بالکل, لوگوں کو بالکل ہی اس میں ٹرسٹ ہی نہیں رہ گیا. لیکن ایک بندے نے اس کو ایک دن کے لیے. رفیق الوی صاحب, سجاد صاحب کا کہنا یہ ہے کہ بیک ٹو بیسکس کی طرف جانے کی بجائے آپ رول آف لا کو امپلیمنٹ کریں. یعنی جو لوگ پولیٹیکل وائلنس کرتے ہیں, جو بیڈ ریئیکشنز کے اندر ملوث ہیں, ان کو کنٹرول کریں اور اس کے بعد ان کو پنش کیا جائے, تو ان کی پنشمنٹ سے یہ رک جائے گا یہ ریئیکشنز. تو آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ رول آف لا پہ ہم اگر آئیں گے تو اس کے لیے تو بڑی بیسک بات ہے. پہلے دیکھنا یہ پڑے گا کہ یہ ریئیکشن لوگوں کا آیا کیوں, لوگ وائلنٹ ہوئے کیوں. تو رول آف لا میں جب ڈسکریمنیشن آئے گی تو لوگ وائلنٹ ہوں گے, لوگ ریئیکٹیو ہوں گے. تو یہ تو سب سے آسان بات ہے کہ اگر کسی جگہ پر انصاف کا بول بالا ہو, آپ کے حقوق آپ کو پورے مل رہے ہوں, پری ریکوزٹ ہے یہ رول آف لا. آپ کے حقوق جب آپ کو پورے مل رہے ہوں, آپ حقوق سے بڑھ کے جب آپ ڈیمانڈ کریں گے پھر آپ اس میں آئیں گے, کیرٹ اینڈ اسٹک کے رول پہ آئیں گے. سر دیکھیں, میری جذباتی وابستگی کسی شخص سے ہو گئی ہے, کسی لیڈر سے ہو گئی ہے, کسی سیاسی جماعت سے ہو گئی ہے, کسی شخص سے ہو گئی ہے. اب اس شخص کو جو بھی ٹارگٹ کرے گا وہ میرا دشمن ہے, تو میرا بیڈ ریئیکشن آئے گا. تو کیا ہماری ذہن کے اندر یہ چیز لیک نہیں کرتی کہ ہم دوسرے شخص کو پرفارمنس کی بیس کے اوپر جج نہیں کرتے, اس کے اعمال اور زبان و بیان کے اوپر جج نہیں کرتے. ہم کہتے ہیں بس اس نے جو کہا وہ صحیح, اس نے جو کہا وہ غلط. جبکہ اگر آپ اسلامک سینس دیکھیں تو حضرت عمر فاروق کے اوپر ایک شخص نے ایک دفعہ کوسچن کیا کہ خلیفہ وقت تمہاری نیت میں کہیں فطور تو نہیں آ گئی, یہ 2 چادریں کہاں سے آئی ہیں بتاؤ. تو اس طرح کی کوسچننگ کو اسلام انکریج کرتا ہے بجائے ریئیکشن کے. مذہب آپ سے یہ کہتا ہے فیئر چیزوں کے, مطلب اعمال کے اوپر جج کرو,
پالیسی کے اوپر جج کرو تمہیں ڈیلیور کیا کیا دوسرے شخص نے. جبکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم کسی سے ایموشنلی اٹیچ ہو جاتے ہیں, چاہے وہ پرفارمنس کچھ نہ دے, صرف ہمیں ڈائلاگ دے, تو اس ڈائلاگ کے اوپر ہم جو رومانس اس بندے کے ساتھ سٹارٹ کر دیتے ہیں, یہ ریئیکشنز اس کے بعد آنے شروع ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اچھا, اس کے لیے اگر آپ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حوالہ دیا ہے تو آپ ذرا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا, حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خلافت سنبھالنے کے بعد جب خلافت کی ذمہ داری لی ہے تو اس کے بعد ان دونوں کے پہلا خطاب جو ہے وہ سنیں. وہ خطاب ہی اصل میں لوگوں کا ٹرسٹ گین کرنے والی بات ہے. اب جو لیڈر ہے, جو بھی لیڈر ہے, وہ اگر لوگوں کا ٹرسٹ گین کر لیتا ہے, لوگوں کو, ایک تو سیاسی لیڈر ہے اپوزیشن پارٹی کا, ایک لیڈر جو ہے جو حکومتی پارٹی کا, دونوں کے فالوورز ہیں. اہم بات یہ ہے کہ جو حکومتی پارٹی کا لیڈر ہے اس کے اوپر ٹرسٹ ہونا چاہیے پوری قوم کا, کیونکہ وہ پوری قوم کا لیڈر ہے. اپوزیشن کا تو ایک خاص گروپ کا لیڈر رہ گیا نا, وہ پوری قوم کا بھی حاکم ہو گیا. اس کے اوپر ٹرسٹ ہونا چاہیے تاکہ لوگ جو بات وہ کہیں اس کے اوپر اعتبار کریں اور ان سے اچھے طریقے سے کویشچن بھی کریں. اب اس کویشچن کا اچھے طریقے سے جواب دے کے ان کو سیٹسفائی کرنا چاہیے, جس طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیٹسفائی کیا. انہوں نے کویشچن کیا, کویشچن کرنے کی پوری آزادی تھی, پوری آزادی تھی اس وجہ سے کہ حاکم کو پتا تھا کہ میں کوئی بددیانتی نہیں کر رہا, جو کوئی کویشچن کرے گا میرا اس کے پاس پراپر جواب موجود ہے. ایک چیز. اب آ جاتے ہیں ہم اپوزیشن لیڈر کی طرف. جو اپوزیشن لیڈر ہے وہ بھی اس ملک کا انتہائی اہم رکن ہے. ہو سکتا ہے کل وہی حکمران بن جائے, یا اپوزیشن لیڈر ہوتے ہوئے بھی اس کے اوپر بہت ساری ذمہ داری ہیں, اس کو بہت ساری مراعات بھی حاصل ہیں. اپوزیشن لیڈر کو ہم ایسے نہیں سمجھتے, اس کے اوپر اس کو بہت ساری مراعات حاصل ہیں, وہ مراعات لے رہا ہے, تو اس کے بدلے میں اس کی ذمہ داری ہے کہ اپنے فالوورز کو اس طریقے سے ٹرین کرے کہ انہوں نے وائلنٹ نہیں ہونا, اس نے ڈائلاگ کی بات کرنی ہے. یعنی لیڈر بھی ٹرین کرے اپنا فالوورز کو. سر, گفتگو کا سلسلہ دوبارہ یہیں سے شروع کریں گے. وقت ہے ایک چھوٹے سے بریک کا. ناظرین, پروگرام میں لیتے ہیں ایک چھوٹا سا وقفہ, ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. اچھا سر, بریک میں جانے سے پہلے آپ بات کر رہے تھے کہ لیڈرز جو ہیں وہ خود اپنے فالوورز کو ٹرین کریں کہ ہمارے لیے آپ نے کسی کا نقصان نہیں کرنا. جی, تو میں وہ عرض کر رہا تھا کہ لیڈر کی یہ ذمہ داری ہے. یہ ہم عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور سے آج کے دور میں بھی اگر آئیں تو قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ, جن کی کاوشوں کی بدولت ہم آج اس آزاد ملک میں سانس لے رہے ہیں, انہوں نے کس طریقے سے تیار کیے تھے اپنے فالوورز. مرزا نسیم انور بیگ صاحب ہیں, ایک نابغہ روزگار ہستی, اسلام آباد میں, اللہ پاک ان کو غریق رحمت کرے, فوت ہو گئے. اسلام آباد میں ان کا جو سٹیٹس تھا ایک تھنک ٹینک کا سٹیٹس تھا. وہ پاکستان موومنٹ کے زمانے میں ایم ایس ایف کے پریزیڈنٹ تھے, پنجاب یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ تھے. تو جس وقت پاکستان کی آزادی کا مطلب انڈیا کی ڈویژن کا اعلان ہو گیا تو جو ہندو اسٹوڈنٹس تھے انہوں نے کچھ ویپن جمع کر لیے کہ کہیں اگر اٹیکس ہوں گے تو ہم اپنا ڈیفینس کر سکیں گے. اسی طریقے سے مسلم اسٹوڈنٹس نے بھی یہ فیل کیا, لیکن اس کے لیے اجازت کی ضرورت تھی قائد اعظم کی. تو یہاں سے نسیم انور بیگ صاحب قائد اعظم علیہ الرحمہ کے پاس گئے بامبے میں, اور ان کے سامنے سچویشن رکھی کہ ہندو اسٹوڈنٹس نے ویپن جمع کیے ہوئے, ہمیں اپنی حفاظت کے لیے ضرورت ہے, تو کیا ہم بھی یہ کام کر سکتے ہیں. تو قائد اعظم علیہ الرحمہ نے انہیں کہا کہ ایسی سچویشن آپ دیکھیں, رائٹس کی پورا ماحول بنا ہوا ہے,
इस सिचुएशन में भी कायद ने क्या कहा, कायद ने कहा नो, योर एजुकेशन इज योर वेपन। उनका एक ही आंसर था, योर एजुकेशन इज योर वेपन। थैंक यू यंग मैन, दैट्स इट। उन्होंने इतनी ही मुलाकात की और उनको वापस भेज दिया। ये लीडर का रोल है। एग्जैक्टली। अच्छा साजिद साहब, ये जो इशू है रिएक्शंस एंड नॉन रिएक्शंस का, क्या ये सेंसिटिविटी और नॉन सेंसिटिविटी के साथ भी जाके कनेक्ट होता है? यानी क्या हम इतने इनसेंसिटिव हैं कि इसी तरह अगर कोई हमारा घर जलाए, हमारे दारे जलाए, हमें नुकसान पहुंचाए तो हम बहुत चीखते हैं कि हमारे साथ ज्यादती हो गई, लेकिन जब यही ज्यादती किसी छोटी सी सियासी बात को जवाज बना के किसी दूसरे के साथ हम करते हैं तो फिर हम उसे जस्टिफाई करते हैं। तो क्या ये इनसेंसिटिविटी का भी इशू हुआ? जी बिल्कुल, देखें इसके हमारी हर बात के ताने बाने जाके मिलने हैं रूल ऑफ लॉ के साथ। 75 इयर्स गुजारने के बाद अभी तक कौम इस चीज के करीब तर भी नहीं गई। देखिए रूल ऑफ लॉ होगा तो आपको लीडर्स की जरूरत नहीं पड़ेगी, प्राइम मिनिस्टर की जरूरत पड़ेगी। प्राइम मिनिस्टर आया चला गया। रूल ऑफ लॉ जिन मुल्कों में है, अमेरिका में प्रेसिडेंट आता है चला जाता है, अगला प्रेसिडेंट आता है उसके बाद वाला आ जाता है। लीडर्स की कहाँ पे जरूरत है? देखें, जब मुआशरे में किसी मोहल्ले में लड़ाई हो जाती है तो दोनों अफराद को पता होता है कि जो सबसे पहले भाग के एमएनए के पास, एमपी के पास चला जाएगा, पुलिस की सिफारिश करवा लेगा, दूसरे बंदे को वो अंदर करवा देगा। ये पूरे पाकिस्तान में हर गली का खेल है। मैं कोई सख्त लफ्ज नहीं बोलना चाह रहा। रूल ऑफ लॉ का वजूद ही नहीं है सिरे से हमारे मुआशरे में। किसी भी इंस्टीट्यूशन में रूल ऑफ लॉ का तसव्वुर भी नहीं है। अच्छा एक चीज हमेशा याद रखिएगा, 75 इयर्स के बाद हालात अभी सब नहीं साजिद साहब, ये रूल ऑफ लॉ तो बाद में आता है ना। मैं एक साइकी की बात कर रही हूँ कि मैं इतनी इनसेंसिटिव हूँ कि मेरे घर तक आग आती है तो वो मेरे लिए प्रॉब्लम है, लेकिन जब मैं दूसरे के घर में माचिस फेंकती हूँ वो मेरे लिए कतई प्रॉब्लम नहीं है। अभी जैसे अलवी साहब ने कहा है कि जब मुझे यकीन होगा कि मेरा हक मुझे मिल जाएगा तो मैं वायलेंट नहीं होऊंगा। इस चीज को समझने की कोशिश कीजिए ना। जब मुझे यकीन होगा कि मुझे मेरा हक मिलेगा, अगर किसी ने मेरा हक छीना है तो हुकूमत जो होगी, वक्त की हुकूमत, वक्त के अदारे मेरे साथ खड़े हो जाएंगे। जब मुझे नहीं यकीन होगा तो मुझे फिर लीडर्स चाहिए, मुझे सिफारिशें चाहिए, मुझे मॉब चाहिए। मॉब क्यों बनते हैं? क्योंकि सभी लोगों को यकीन होता है कि उनकी कहीं नहीं सुनी जाएगी। आए मिलकर आग लगा देते हैं, इस सिस्टम को आग लगा देते हैं। आग लगने के बावजूद आप लोगों को पता चल रहा है कि ये आग क्यों लगाई जा रही है। इसलिए लगाई जा रही है कि दे कांट ट्रस्ट ऑन एनी इंस्टीट्यूशन। एक ही इंस्टीट्यूशन बचता था पाकिस्तान में। सभी लोग कहते थे कि आर्मी वाहिद इंस्टीट्यूशन है जिसकी वजह से पाकिस्तान इकट्ठा है, डटे हुए। अब तो उस इंस्टीट्यूशन को लोगों ने आग लगानी शुरू कर दी है। हम अभी तक नहीं समझ सके ये क्या हो क्या रहा है, क्योंकि हमें ट्रस्ट नहीं रहा एक दूसरे पे। अदारों पे ट्रस्ट नहीं रहा, अदालतों पे ट्रस्ट नहीं है। कुछ देखे ना, किसी को अदालत पे ट्रस्ट नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी को उसका हक नहीं मिलेगा तो वो शख्स मुआशरे के लिए बहुत बड़ा खतरा है। तो वो हम सभी खतरा बन चुके हैं इस वक्त। इस चीज लेकिन सर अगर मेरी जज्बाती वाबस्तगी किसी से हो जाती है और उस शख्स को कोई टारगेट करता है तो भी मैं मुआशरे के लिए खतरा बन जाऊं कि क्यों चढ़ा गया है मेरे लीडर को। अच्छा देखिए, ये चीज तो बहुत दूर की बात है। आप एक चीज को देखिए, आप रोजनामा जंग अखबार है, पाकिस्तान की सबसे बड़ी अखबारों में शामिल है रोजनामा जंग। एक हफ्ते के लिए आप जंग अखबार पढ़ें, सिर्फ जो खानदानी झगड़ों की वजह से कत्लो गारत हो रही है पाकिस्तान में, बेटियों को उनका हिस्सा नहीं दिया जा रहा, विरासत में उनका हिस्सा खा लिया जाता है, या बाप ही बददियानती कर देते हैं। अगर बाप थोड़ी बहुत दयानतदारी करे तो भाई खा जाते हैं हिस्सा। बहनों को कत्ल किया जा रहा है, भाई भाई को कत्ल कर रहा है। ये चीजें तो शुरू दिन से हो रही हैं। कहाँ है हमारे इंस्टीट्यूशन? अच्छा, जब इंतशार की फिजा मुआशरे में पैदा हो जाएगी तो क्या मोब मेंटालिटी भी उसी तरह रिएक्ट करेगी? अच्छा देखिए ना, सके भाई को कत्ल कर रहा है क्योंकि उसे यकीन है कि मुझे अदालत से इंसाफ नहीं मिलेगा। ये तो आज से 25 साल 50 साल पहले की अखबारें उठा के पढ़ लें आप। आज से 70 साल पहले की अखबार उठा के पढ़ लें। हम लोग कब तक, वो देखिए ना, हम लोगों ने जैसे कह लेंगे रेत में मूंछ पा के हम बैठे हैं। इस चीज को मानने तो सही कि हमारा मुआशरा जस्टिस पे बेस नहीं करता। क्यों नहीं मानते हम? पुलिस वाले को जब तक आप पैसे नहीं देते वो आपके लिए कुछ भी सर्विस देने के लिए तैयार नहीं है। बीबीसी जो दुनिया का चोटी का
براڈ کاسٹنگ ادارہ ہے, آج سے 15 سال پہلے اس نے کہا تھا پاکستان پولیس کے بارے میں. تصور کریں ذرا کہ جس طرح 5 اسٹار ہوٹل میں آپ جاتے ہیں, آپ جتنی اچھی ٹپ دیں گے اتنی اچھی سروس ملے گی آپ کو. انہوں نے کہا پاکستان پولیس بالکل اسی طرح ہے کہ آپ ہوٹل میں گئے, آپ نے ٹپ دی, آپ کو سروس دے دی گئی. ہم آج تک ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. اور بائی دی وے آج تو ہمارے ہر انسٹیٹیوٹ میں یہی کام چل رہا ہے. ہم کیوں نہیں مان رہے, کیوں تسلیم کر رہے ہیں؟ اچھا ایک چیز ذہن میں رکھیے گا, لاسٹ فکرہ میرا, جب تک تسلیم نہیں کریں گے تب تک بہتری کا قطعاً کوئی راستہ نظر نہیں آئے گا ہماری قوم کو, نہ فرد کو نہ قوم کو. ہمارا ہر ادارے میں آپ پیسے کے بغیر آپ کا چھوٹے سے چھوٹا کام نہیں ہوگا. کہاں ہے جسٹس صاحب, وہاں کہاں چلے جاتے ہیں پیسے دینے, سبھی کو پتا ہے یہ چیزیں, لیکن کوئی بھی نہیں ماننے کے لیے تیار. مانیں گے تو پھر بہتری کے راستے نظر آنے شروع ہو جائیں گے, یونٹی بھی ہو جائے گی, جسٹس بھی ہو جائے گا, پرامن بھی ہو جائیں گے. ان تمام باتوں سے قطع نظر میرا سوال یہ ہے کہ جب میں کسی سے جذباتی وابستگی بناؤں, جب میں کسی پارٹی کو جوائن کروں, جب میری ایموشنل ایفیلیشن کسی سے ہو جائے, تو مجھے اس کو پالیسی اور ڈیلیوری کے اوپر جج نہیں کرنا چاہیے, یا مجھے یہ ہونا چاہیے کہ اس شخص کو اگر کسی نے ٹارگٹ کیا تو وہ میرا بھی دشمن ہے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں, ایک عام پاکستانی کو کسی عام بندے کو پارٹی جوائن کرنے کی ضرورت کیوں پیدا ہوتی ہے, یہ میں کوشچن کر رہا ہوں آپ سے بھی اور الوی صاحب سے بھی. آپ کائنڈلی میرے سنگل لائن میں جواب دیں کہ ایک عام بندہ ہے اس کو کسی پارٹی کو جوائن کرنے کی کیوں ضرورت محسوس ہوتی ہے؟ ایک ریزن ہے, صرف ایک ریزن, چاہے بندہ کراچی میں بیٹھا ہے, چاہے لاہور میں بیٹھا ہے, چاہے پشاور میں بیٹھا ہے. یہ میں کوشچن کر رہا ہوں, کائنڈلی اس کا جواب دیں مجھے. عام آدمی کو سر اس میں تو کوئی ایک رائے نہیں ہے, اس کے اندر مختلف طبقہ فکر ذہنیت رکھنے والے لوگ ہیں. کچھ لوگ پاور کوریڈورز کا حصہ بننا چاہتے ہیں, کچھ سینس آف بلونگنگنس چاہتے ہیں. عام آدمی اس موب کا حصہ بننا چاہتا ہے. اسے پتا ہے کہ اکیلے میری کسی نے نہیں سننی, میں کہیں پکڑا گیا کسی نے مجھے چھڑانے نہیں آنا, میں کسی موب کا حصہ بنوں گا. موب مین اپنا کہہ لیں کہ پولیٹیکل پارٹی. لیکن اب تو وہ چیز کھل کے سامنے آنی شروع ہو گئی ہے. ایک پارٹی دوسری کو موب کہہ رہی ہے, دوسری پارٹی اس کو موب کہہ رہی ہے کہ آپ نے بھی آگ لگائی تھی, آپ نے بھی فلانی سپریم کورٹ پہ چڑھائی کی تھی. اب یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم نے غلط کیا ہے, آپ نے بھی لگائی تھی, ہم نے بھی لگا دی تھی, پھر کیا ہو گیا؟ تو عام آدمی صرف اس موب کا حصہ اس لیے بننا چاہتا ہے کہ اسے پتا ہے مجھے اکیلے کچھ نہیں ملنا. شاید موب کا حصہ. اچھا رفیق صاحب, سر کا پوائنٹ یہ ہے کہ عام آدمی فیلنگ آف بلونگنگنس کے لیے کسی پارٹی کو جوائن کرنا چاہتا ہے. میرا کوشچن یہ ہے کہ جب ہم کسی پارٹی کو جوائن کر لیتے ہیں, وی بیہیو ان دا سیم وے لائک دے آر بیہیونگ, اسی انتشار سے, اسی وائلنٹ طریقے سے. موب مینٹیلٹی کے اوپر آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ موب مینٹیلٹی سے پہلے جو آپ نے کویشچن کیا تھا ساجد صاحب سے جو ڈسکس کر رہی تھیں آپ, کہ ان کو پرفارمنس پہ آپ جج کریں. بیسیکلی کسی لیڈر کو ہم کیوں فالو کرتے ہیں؟ وہ لیڈر ہمیں ایک ایجنڈا دیتا ہے, اپنا ایک منشور دیتا ہے کہ میں آپ کے لیے یہ کام کروں گا. ہم نے جو سینسیبل بندہ, کوئی بھی سینسیبل آدمی ہے, اس کی بیسک جو ذمہ داری ہے وہ یہ ہے کہ وہ اس منشور اور اس ایجنڈے کے اوپر اس کی پرفارمنس کو ایویلیویٹ کرے. پرفارمنس کو ایویلیویٹ کرنے کے بعد پھر اس کے اوپر کمنٹ کرے. پرسنل تو نہ کسی کے ساتھ کسی کی لڑائی ہے اور نہ کسی کو تنقید کرنے کی ضرورت ہے. بات صرف اتنی ہوتی ہے کہ ایک لیڈر نے یہ ایجنڈا دیا تھا, اس ایجنڈے کو اس نے کتنا اچیو کیا اور کتنا نہیں اچیو کیا, بلکہ کتنا اچیو کرنے کی بجائے اس کے اپوزٹ میں چلا گیا. تو اس پہ بات ہوتی ہے, اور اس پہ جو دونوں پارٹی ہیں جو بھی ڈسکس کر رہے ہیں آپس میں, جو لوگ ہم اب ریئیکشن کی بات کر رہے ہیں, تو آف کورس دو پارٹیز ہوں گی, وہ ڈسکس کر رہے ہیں, تو وہ اگر وہ ایجنڈے تک محدود رہیں تو بہت اچھا. بالکل صحیح. لیکن وہ انفارچونیٹلی ہمارے معاشرے کے اندر یہ صورتحال اب بن گئی ہے. اب ایجنڈے سے آگے جا کے وہ پرسنل بات ہوتی ہے, بہت ہی نیگیٹو ورڈز یوز ہوتے ہیں ایک دوسرے کے بارے میں. وہ بڑے کامن ہیں, میں تو وہ زبان پہ بھی نہیں لاتا. کبھی کامن دوست جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھے ان کو ان الفاظ سے بلا رہے ہوتے ہیں بجائے اس کے ایک نام سے بلائیں. یہ ایک بیڈ بیہیویئر ہے. اب اگلی بات آ گئی موب مینٹیلٹی کی. موب مینٹیلٹی کی ایک سائیکی ہے. موب جب اکٹھا ہو جاتا ہے تو جو سچی بات ہے, ہم اپنے اسٹوڈنٹ دور میں جاتے رہے ہیں ڈفرینٹ موبس کے ساتھ, ڈفرینٹ احتجاج میں بھی جاتے رہے ہیں, ڈفرینٹ طرح کے وہ پروگرام اکٹھے ہوتے تھے.
اس میں ایک بات طے شدہ ہے کہ ہمارے جیسے معاشرے کے اندر جب موب اکٹھا ہو جاتا ہے تو اس کا کوئی لیڈر نہیں ہوتا, کوئی لیڈر وہ نہیں کسی کے کنٹرول میں نہیں ہوتا. پہلے والے 3 لوگ جو ہیں وہ دوڑ لگائیں گے تو باقی بھی دوڑ پڑیں گے. یس, اس کے پیچھے دوڑ پڑیں گے, اور بغیر دیکھے بغیر تصدیق کیے اس کے اندر موب کے اندر کوئی ایک ریومر چلے گی اور اس کے بعد پھر وہ انکنٹرولیبل ہو جائے گا. تو ہمارے معاشرے کے اندر اس کا جو بیسٹ وے ہے وہ یہی ہے کہ موب کو اتنا زیادہ اکٹھا ہی نہ ہونے دیا جائے. یہ حکومتی اداروں کا کام ہے کہ اتنی زیادہ تعداد میں اکٹھے نہ ہو جائیں کہ پھر آپ کو کہ وہ ریاست کے لیے بھی خطرہ بنے اور باقیوں کے لیے بھی خطرہ بنے. ٹھیک ہو گیا. اچھا سجاد صاحب, موب مینٹیلٹی کے اوپر تھوڑی سی بات کرتے ہیں. جیسے بھی رفیق صاحب نے کہا موب کو اکٹھا ہی نہ ہونے دیا جائے کیونکہ ان کی سائیکی جو ہے وہ بالکل ڈفرینٹ ہوتی ہے. اگر ہجوم کے کسی 1 2 3 فرد سے آپ الگ سے بات کریں تو آپ کو لگے گا یہ لوگ پڑھے لکھے ہیں, سمجھدار ہیں, لیکن وہی لوگ جب ہجوم کا حصہ بنتے ہیں تو مار دو کاٹ دو جلا دو والی پالیسی اپنا دیتے ہیں. اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ نہیں, بالکل یہ بات کو انڈورس کروں گا میں. بالکل ایسے ہی ہوتا ہے. موب میں کسی ایک بندے کا ذہن نہیں چلتا. اگر تشدد پسند ہیں اس کے 1 2 لوگ تو وہ سارے لوگ تشدد کی طرف چل پڑیں گے, آگ لگا دیتے ہیں, چلو جی اپنے حق چھین لیتے ہیں. وہ اس وقت تو سمجھ لیں ذہن موب ہو چکا ہوتا ہے بندے کا. وہ سمجھ لیں تخیلاتی دنیا میں اس وقت رہ رہے ہوتے ہیں. تو وہ سمجھتے ہیں کہ ہم آگ لگا دیں گے تو پتہ نہیں کور کمانڈر ہاؤس کو آگ لگا دیں, ہم نے آج سبق چکھا دینا ہے. آج وہی لوگ چھپتے پھر رہے ہیں. کتنے دن گزرے ہیں, 4 دن 5 دن. وہی میں کہتا ہوں تھوڑا سا بالکل ایسے ہی ویژولاइज امیجن کر لیں کہ آپ کا کیا جو آپ آج پریکٹیکل کر رہے ہیں. دیکھیں ہم مہذب معاشروں میں انسان کیوں دوسروں کے گھروں میں کیوں نہیں گھستا؟ وہ ایک لمحے کے لیے خیال کر لیتا ہے کہ گھسنے کے بعد کیا حشر ہوگا, میری تذلیل ہوگی, مجھے پولیس کے حوالے کر دیا جائے گا, میری پٹائی ہوگی, مجھے سزا. اسی چیز سے اسی خوف سے بندہ رک جاتا ہے کہ بھئی میں کسی کے گھر میں نہیں گھسوں گا. تو آپ آگ لگانے سے پہلے آپ نے کچھ بھی نہیں سوچا آپ کے بیوی بچوں کا کیا بنے گا. کچھ تو رول آف لا ہے. اچھا سر, میں ایک مشاہدے کی چیز یہاں پہ ڈسکس کرنا چاہوں گی. اگر ہم مذہب کے نام پہ فساد کرتے ہیں تو آپ ان فسادیوں میں سے روک کے کسی کو پوچھیں کہ تم نے سیرت النبی پہ کوئی کتاب پڑھی ہے تو وہ آپ کو بالکل کوڑا ملے گا. اس سے آپ پوچھیں کہ تم اخلاق کے معیارات فالو کرتے ہو جو ہمارے نبی کے تھے, وہ آپ کو بالکل بلینک ملے گا. اگر آپ پولیٹیکل وابستگی کے نام پہ فساد کرنے والوں سے پوچھیں کہ تم نے اپنے اینڈ کے اوپر کتنی ایمانداری سے اپنی سروس کی ہے, اپنی ڈیوٹی دی ہے, تو وہ آپ کو بالکل بلینک ملے گا. تو جب ہم اپنا محاسبہ, یہ جو موب ہے یہ اپنا محاسبہ کیوں نہیں کرتا کہ ہم کہاں لائف پہ سٹینڈ کرتے ہیں؟ نہیں, اپنے محاسبے کی تو خیر ہمارے معاشرے میں ضرورت ہی نہیں رہ گئی. اب تو پاکستان میں اتنا ہم عظیم لوگ ہو گئے, ہر بندہ سمجھ لیں اتنا نیک ہے, پرہیزگار ہے. وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم پرہیزگار یا نیک بننا نہیں چاہتے, صرف نظر آنا چاہتے ہیں. دیکھیں نا فیس بک پہ پوسٹ لگ رہی ہے, واٹس ایپ پہ لوگ کہتے ہیں جی ہمیں دوستوں نے مطلب کہہ لیں کہ پریشرائز کر کے قرآن کی حدیثیں, قرآن کی آیت احادیث دھڑا دھڑ بھیجے جا رہے ہیں دوسرے کو. کہ مقصد کیا ہے کہ ہم بہت بہت بڑے نیک انسان ہیں. اگر آپ کی کسی سے دشمنی ہے پاکستان میں تو آپ کو ہتھیار اٹھانے کی بھی ضرورت نہیں. آپ صرف ایک مجمع میں یہ لائن کہہ دیں کہ یہ شخص گستاخ رسول ہے, اور پھر دیکھیں عوام اس کا کیا حال کرتی ہے. دیکھیں یہ بدبختی کی انتہا ہے, اور اس چیز کا بھی ایک نہ ایک دن خاتمہ کرنا پڑے گا. کہ اس میں ہم اپنی ذاتی دشمنیاں نبھا رہے ہیں سارا. پھر دیکھیں پھر آپ کہیں گی کہ آج بار بار گھما کے میں کیوں بات. دیکھیں آپ رول آف لا جب تک نہیں ہوگا یہ ساری چیزیں آپ کو بھگتنی پڑیں گی, تھوڑی یا زیادہ. ہر بندہ ہر چیز کا فائدہ اٹھا رہا ہے. کسی کے پاس پیسہ ہے وہ پیسے کا فائدہ اٹھا رہا ہے کیونکہ رول آف لا نہیں ہے. سر رول آف لا تو اب ریاست کی پریورٹی نظر بھی نہیں نہ آتی. وہ تو سب ایک دوسرے کے ساتھ پاور شو کر رہے ہیں. کسی کی کوئی پریورٹی, کسی کی کوئی پریورٹی. بحیثیت انسان میرا بھی تو کچھ فرض بنتا ہے, بحیثیت مسلمان, بحیثیت پاکستانی شہری میرا بھی تو کچھ فرض بنتا ہے کہ میں ذرا اپنی زبان کنٹرول کروں, زبان ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ دوں, کسی کا نقصان نہ کروں. یہ تو میری بنیادی تعلیمات کا حصہ ہے. جی دیکھیں بالکل پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ تربیت کا جو ٹیکنیکل ٹائم ہوتا ہے وہ تو 10 ایئرس تک ہے. 7-8 سال کی عمر کے بعد آپ کسی بھی ہیومن بینگ میں میجر چینج نہیں لا سکتے. یہ سائنٹسٹ کہہ رہے ہیں, کوئی ڈاکٹر نہیں کہہ رہا, سائنٹسٹ کہہ رہے ہیں. پوری دنیا کے جو ورلڈ وائڈ ہیوی ڈیوٹی سائنٹسٹ ہیں, بڑی بڑی یونیورسٹیوں میں پڑھے ہوئے پڑھانے والے, کہ 7-8 ایئرس کی ایج کے بعد آپ کسی بھی انسان کو کوئی میجر چیز نہیں سکھا سکتے.
जो सीख लिया उसी में छोटी मोटी चेंज होती रहेगी। बस मैं अपने तो एंगर का, मौत महरूमियों का और ज्यादतियों का बदला कोई पार्टी ज्वाइन करूं और इस तरह निकालता फिरूं कोई ना कोई बहाना बना के। आई हैव टू चैनलाइज माय एंगर। मुझे पॉलिसी के ऊपर जज करना चाहिए दूसरे इंसान को जिससे भी मैंने ज्वाइन किया, मुझे उसकी सर्विस और डिलीवरी के ऊपर। जब आपका ये कैलिबर पैदा हो जाएगा कि आप सर्विस के ऊपर जज करेंगे दूसरे को, तो फिर आप इस तरह इंतशार का हिस्सा नहीं बन सकते। देखिए ना, आज लोग जो कुर्बानियां, जिसको बोला जा रहा है कुर्बानियां दे रहे हैं जिस पार्टी के लिए, आग लगाना भी एक कुर्बानी दे दी ना उन्होंने। अब उनको सजाएं मिलेंगी। कल की हुकूमत के लिए लेकिन ये अलग बात है, उस कुर्बानी में बहुत से और लोगों की कुर्बानी हो गई। देखिए ना, वो लोग तैयार हो रहे हैं अगली हुकूमत लेने के लिए कि हम निपट लेंगे आपसे। ये कानून है, ये रूल ऑफ लॉ है हमारे मुआशरे का कि अब हम निपटेंगे जब हमारी हुकूमत आ जाएगी तो। क्योंकि कानून नहीं है, ना कानून पे इम्प्लीमेंट है, ना किसी का इंटरेस्ट है। जिसकी लाठी उसकी भैंस। अगर तो आपकी लाठी मजबूत है तो आप इस मुआशरे में बिल्कुल, अगर आपकी लाठी कमजोर है तो फिर आप जाहिर है कि बड़ी लाठी की तरफ जाएंगे, किसी बड़ा लीडर ढूंढेंगे, किसी के पीछे लगेंगे, फिर जो वो कहेगा उसको मानना पड़ेगा। जो भी वो अपना आइडिया देगा या मैनिफेस्टो देगा या जो चीज भी बोलेगा वो फिर आपको माननी पड़ेगी, उसकी गलत बात सही बात। लेकिन टीवी पे आगे क्या लोग कर रहे हैं कि अपने अपने लीडर्स को डिफेंड कर रहे हैं। वो झूठ बोल रहा है, वो सच बोल रहा है, वो जो बोल रहा है ठीक बोल रहा है, दैट्स इट। शर्म भी अब हमें नहीं आती क्या लेंगे ऐसी हरकतें करते हुए। यानी कि बिल्कुल देखिए अब हमें आना चाहिए एज ए कॉम रूल ऑफ लॉ की तरफ कि भाई कानून की हुक्मरानी हो। अगर एक बंदा एक जुर्म करता है उसको सजा मिलनी चाहिए, ख्वाह वो वजीर आजम का बेटा है, ख्वाह वो नाली साफ करने वाले का बेटा है। ठीक हो गया। अच्छा रफीक अलवी साहब, मुझे ये बताइए कि लीडर का क्या रोल है इस मॉब की मेंटालिटी को ट्रेंड करने में? लीडर को क्या ये नहीं मजम्मत नहीं करनी चाहिए? वो जिस तरह बहुत सी बातें अवाम को इनकलकेट करता है उनके माइंड को, उसको ये नहीं सिखाना चाहिए कि अगर मेरे ऊपर कोई बात आती है तो तुमने ऐसे रिएक्ट नहीं करना? जी बिल्कुल, लीडर की ये फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लीडर का मैंने अभी पहले आपके साथ जिक्र किया है कि हमारे पाकिस्तान के जो लोग हैं उनका कायदे आजम सबसे बड़ा लीडर और सब मानते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अब उन्होंने जिन लोगों को तैयार किया था उनका रवैया क्या था आप देखें। सारी उम्र उन्होंने पॉलिटिकल मूवमेंट चलाई है, कहीं किसी वायलेंस में वो शामिल हुए हैं, उन्होंने तैयार किए हैं। तो इसका मतलब जो हमारी सियासी पार्टियां, जो कुछ सियासी पार्टियां नाम उन्होंने वैसे रख लिए हैं और उनके सियासी वारिस अपने आप को डिक्लेयर करना चाह रहे हैं, और कुछ दूसरे लोग जो हैं जो उनके नजरियात को कहते हैं कि वही मेरा नजरिया है, मैं उसी के ऊपर चल रहा हूँ। भाई अगर नजरिया वो है तो उनका तरीक़ाकार भी वही अपनाओ। आप अपने फॉलोअर्स को, ये आइडियोलॉजी अगर उनकी है तो फिर आप उनका ही लायहा अमल अपनाएं। जी, अपने फॉलोअर्स को आप इस बात के लिए लीडर ट्रेन भी करें अवाम को यूज ना करे अपने मुफाद के लिए। लीडर्स तो देखें, जो लीडर अवाम को अपने मुफाद के लिए यूज कर रहा है तो मेरे ख्याल में तो वो गद्दार है, वो मुल्क का गद्दार है। मुल्क के रिसोर्सेज को सिर्फ अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए, पर्सनल ख्वाहिश के लिए यूज कर रहा है, वेयरएज वो नाम ये दे रहा है। यही तो हमारी कौम का प्रॉब्लम है। हम ये कहते हैं, अल्लाह ताला ने हमें हुक्म दिया है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू लिमा तक़ूलूना मा ला तफ़अलून, ऐ लोगो, ऐ ईमान वालो, वो बात कहते क्यों हो जो करते नहीं हो। तो बदकिस्मती से हमारी इस वक्त जो है, ये हमें फैक्ट मानना चाहिए, हमारी जो जनरेशन है वो मुनाफिकत पर ज्यादा यकीन करती है, सच्ची बात पे यकीन नहीं करती। हमारे पास थोड़ा सा कम है। बहुत शुक्रिया रफीक अलवी साहब आपका, साजिद रज़ाक साहब आपका। नाजरीन, इख्तलाफ राय मौशरों का हुस्न है और ये हर जगह होता है। ऐसा मुमकिन नहीं है कि आप सोसाइटी में ऑपरेट करें, सोसाइटी में मूव करें और आपका कहीं कोई इख्तलाफ राय हो ना, आपको कहीं रिएक्शन देना ना पड़े। ज़रूरत इस चीज़ की है कि थोड़ा तहजीब, तालीम और थोड़ा आप अपने शाइस्तगी का दामन हाथ से ना छोड़ें। परहेज करें किसी भी नौयत का मसला हो किसी दूसरे का ज़बान हाथ से नुकसान करने से, क्योंकि इससे आपको भी कभी जिंदगी के दौर में चल के रिग्रेट होगा कि मैं किसी की दिल आज़ारी का, किसी के नुकसान का बाइस बनाऊं। कहाँ किसी एक शख्स का नुकसान करना, तो ये तो फिर रियासत का नुकसान है, इदारों का नुकसान है, लोगों का नुकसान है। इसके साथ ही तालीम स्पेशल से मरियम मुसद्दिक को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।